اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے نئے ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سلسلہ میں محرم الحرام کی آمد کے موقع پر اور نئے اسلامی سال کے آغاز کے لحاظ سے محفل سال جدید کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وہ سال جو ہم سے رخصت ہوا، رب ذوالجلال اس سال کے دوران جو ہم نے اعمال صالحہ کیے اللہ انہیں قبول فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، کمی کوتاہی ہوئی، رب ذوالجلال اسے معاف فرمائے۔ اور جو جس سال کا آغاز ہو رہا ہے، خالق کائنات جل جلالہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی زندگی مسلسل اپنا سفر طے کرتے ہوئے موت کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر گھڑی انسان کی عمر میں کمی ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ جس طرح برف کا ڈھیر آہستہ آہستہ پگھلتے پگھلتے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ختم ہونے کے اندر چپکے چپکے ہی سارا سفر طے ہوتا ہے اور کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی انسانی زندگی کا معاملہ ہے کہ دن بدن انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی جتنی عمر ہے اس عمر کے لحاظ سے ہر لمحہ اسے تنگی اور کمی کا سامنا ہے کہ وہ عمر تھوڑی ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں
کوئی اختلاف نہیں کہ وقت کے پہیے کو روکا نہیں جا سکتا، کوئی بادشاہ ہو یا گدا ہو، وقت کو روک نہیں سکتا، وقت مسلسل گزرتا جاتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اچھا گزرے، خوشحالی میں یا معاذ اللہ غم میں گزرے، وقت کی خوبی یہ ہے کہ وقت ٹھہرتا نہیں بلکہ وقت گزر جاتا ہے۔ وقت کا گزرنا جب یقینی اور قطعی ہے تو پھر اگر اعمال صالحہ میں گزرے تو بندے کو اس پر افسوس نہیں ہوتا، اور اگر گناہوں میں گزرے تو پھر بندے کو اس کی ہر گھڑی پہ افسوس ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ایک سال کے اختتام اور دوسرے سال کے آغاز کا جو مرحلہ ہے یہ بڑا حساس مرحلہ ہے۔ جو بھی سنجیدہ فکر انسان ہے اور اپنی زندگی کی قدر و قیمت جانتا ہے، جو سال رخصت ہوا وہ بھی سارا اس کے تصور میں سامنے کھڑا ہے، اور پھر اس سال کے دوران جو اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جہاں جہاں وہ شیطان کے پھسلانے پہ پھسلا، وہ سارے گناہ اس کے سامنے ہیں، اور پھر جس قدر تصور میں گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو پھر بندے کو ندامت ہوتی ہے، اور ندامت جب ہو تو پھر وہ توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اتنا کھلا وقت میں نے تیری نافرمانی میں گزارا، مجھے وہ معاف کر دے، مجھے توبہ کی توفیق دے، اور پھر پکی توبہ کرتے ہوئے اگلے سال کے لیے اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ قبل اس کے کہ اس سال کا کوئی حصہ مجھ سے رخصت ہو تو مجھے اس سال کے اندر یہ تہیہ کرنا ہے کہ میرا کوئی ہفتہ یا دن تو کیا، میرا کوئی گھنٹہ یا منٹ بھی ضائع نہ ہو، تو میں بہترین طریقے سے آنے والے سال کے وقت کو اچھے کاموں سے معمور رکھوں، اور کوئی بھی ایسا فعل مجھ سے سرزد ہونے نہ پائے جس سے رب ذوالجلال ناراض ہوتا ہے۔ تو اگلے سال کی منصوبہ بندی آنے والے سال کے لحاظ سے جو لمحہ فکریہ ہے، اور آنے والے سال کو کامیابیوں سے بھرنے کے لیے یہ انسان اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا۔ تو یہ دونوں کام ہی بڑے ضروری ہیں کہ گزشتہ سال سے سبق سیکھا جائے، جو اس سے غلطیاں اس میں ہوئی ہیں وہ پھر دہرائی نہ جائیں، اور آنے والے سال کو مفید سے مفید ترین مقصد کے اندر خرچ کیا جائے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم۔ رمضان کے روزے کے بعد سب سے جو افضل ترین روزہ ہے وہ اس مہینے کا ہے جس مہینے کو شہر اللہ کہتے ہیں، اللہ کا مہینہ۔ اللہ کا مہینہ کون سا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
الذی تدعونہ المحرم، جسے تم اپنے لفظوں میں محرم کہتے ہو، یہ محرم جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو رمضان کے بعد سارے مہینوں میں سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ دوسری حدیث شریف میں جو کہ جامع ترمذی میں ہے، یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد ایسا کون سا مہینہ ہے کہ جس میں روزے کا ثواب زیادہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت صائما شہرم بعد رمضان فصوم المحرم، اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھنے چاہتے ہو تو پھر محرم کے روزے رکھو، فإنہ شہر اللہ، چونکہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، وفیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم، اس کے اندر ایک دن ایسا ہے جس دن کے اندر رب ذوالجلال نے ایک قوم کی توبہ کو قبول کیا، وَيَتُوبُ عَلَىٰ آخرین، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر اوروں کی یعنی دیگر اقوام کی توبہ بھی رب ذوالجلال قبول فرمائے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی محرم الحرام اور پھر اس کا جو یوم عاشورہ ہے 10 محرم، ان کی بڑی عظمت ہے، اور اسلام سے پہلے بھی یعنی محرم اور 10 محرم کے لحاظ سے بہت سے تاریخی واقعات اور بہت سی قوموں کے لیے انعامات اور اللہ کے باغیوں کے لیے عذاب کی داستانیں اس دن کے ساتھ منسلک ہیں۔ بالخصوص اسلام میں یہ دن سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کی بنیاد پر یہ دن بڑا معروف ہے، اور اسے پوری امت خصوصی طور پر اس دن کو مناتی ہے، اور اس دن میں ذکر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہادت شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر حسینیت پر زندگی بھر کاربند رہنے کا عہد کیا جاتا ہے۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ تو یہ محرم الحرام کا خصوصی پیغام ہے، اور کربلا کی دھرتی اور 10 محرم الحرام امت مسلمہ کے لیے اپنے دامن میں بہت سے اسباق رکھتی ہیں، اور ایک ایک سبق امت مسلمہ کو سستی کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غیور ساتھیوں نے جس طرح یزید پلید کے مقابلے میں دین اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے 10 محرم الحرام کو کردار ادا کیا، پوری امت کے لیے اس کے میں روشنی ہے اور اپنے مستقبل کا لائحہ عمل موجود ہے۔ شاعر مشرق محمد اقبال کہتے ہیں کہ سطر عنوان نجات ما نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون سے کربلا کی دھرتی پر سطر عنوان نجات ما نوشت، ہماری مسلمانوں کی نجات کا جو عنوان ہے اس کی سطر اپنے خون سے لکھی، اور نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامل نظریہ اپنے خون کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی دھرتی کی چھاتی پر اس کو رقم کیا۔ تو اس نئے سال کے آغاز کے موقع پر جو احتساب ہے اور گزرے ہوئے سال کے لیے حصول رحمت معافی اور آئندہ سال کے لحاظ سے جو برکت کے حصول کے لیے کلمات ضروری ہیں، ابھی میں ان میں سے کچھ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ آپ مل کے میرے ساتھ ان کا تلفظ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا جو ہے وہ اجتماعی طور پر کی جائے گی۔ سارے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم ما عملت فی هذه السنة مما نہیتنی عنہ فلم اتب منہ ولم ترضى ولم تنسى۔ اللہم ما عملت فی هذه السنة ما نہیتنی عنہ فلم اتب منہ ولم ترضى ولم تنسى وحملت علی بعد قدرتک علی عقوبتی ودعوتنی الی التوبۃ بعد جرأتی علی معصیتک فإنی استغفرک فاغفر لی وما عملت فیہا مما ترضاہ ووعدتنی علیہ الثواب فأسألک اللہم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام ان تتقبلہ منی ولا تقطع رجائی منک یا کریم۔ وصلی اللہ علی سیدنا
محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم انت الابدی القدیم الاول وعلی فضلک العظیم وکرم جودک المعول وهذا عام جدید قد اقبل اسألک العصمة فیہ من الشیطان وأولیائہ والعون على هذا النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى۔ اللہم انت الابدی القدیم انت الابدی القدیم الاول هذا عام جدید قد اقبل اسألک العصمة فیہ من الشیطان وأولیائہ والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا ناصر یا اللہ یا قادر یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ یا صاحب اللطف الخفی بک نستجیر ونکتفی یا صاحب اللطف الخفی بک نستجیر ونقتفی یا صاحب اللطف الخفی بک نستجیر ونکتفی
ونکتفی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین۔ یا الہ العالمین، جو سال ہم سے رخصت ہوا یا اللہ اس سال کے اندر کیے گئے اعمال صالحہ کو قبول فرما، اور جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ جو سال آج شروع ہو رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں اس سال کے اندر شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، سب کے ایمان اور عمل صالح میں اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یہ سال غلبہ اسلام کا سال قرار دے۔ یا اللہ اس سال میں امت مسلمہ کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ اس سال کو مسلمانوں کے غلبے اور مسلمانوں کی بیداری کا سال بنا۔ یا الہ العالمین، سال گزشتہ میں ہمارے نامہ اعمال کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے مراکز ہیں، مدارس ہیں، یا اللہ اہل سنت کے جمیع مدارس کو اپنے فضل و کرم سے ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو اس سال کے اندر حج و عمرہ کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں کے مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ میرے والد محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور والدہ مرحومہ کو اور مفتی محمد عابد جلالی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مدرسین یہاں پڑھاتے ہیں ان کو شرح صدر عطا فرما، اور جتنے طلباء پڑھ رہے ہیں ان کو اپنی علمی منزل پانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو عادل حکمران عطا فرما، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی، اس عظیم مشن میں ہمیں آخری سانس تک آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم معصومیت کی تعلیمات کو گلی گلی پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا